السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ نمبر 16 ہمارے پاس، اور حدیث نمبر جو ہے ہمارے پاس 2954 سے 2969 ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے علم و عمل میں برکت دے۔ وفقنا اللہ وإیاکم لما یحب ویرضی، واللہ نسأل ان یسهل علینا هذه الدروس والعلوم۔ بارک اللہ فیکم وحیاکم اللہ وکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ تو آتے ہیں براہ راست آج کے اس سبق کی جانب۔ کتاب سے ہماری پہلی حدیث، یہ حدیث ہے 2955، 2955 حدیث۔ اور وان امیہ بن صفوان عن ابیہ، امیہ بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان کے باپ وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعار منہ ادراعہ یوم حنین۔ اللہ اکبر۔ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ان سے زریں لیں، استعار منہ ادراعہ، جو ان کی تھیں، ان کی زریں لیں۔ کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کب؟ یوم حنین، غزوہ حنین کے موقع پر۔ اور یہ غزوہ حنین آپ کو علم ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد اہل طائف سے جو جنگ ہوئی تھی، اس کو بنو حوازن اور ثقیف سے، اسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ تو فقال اغصبا یا محمد، تو اس وقت یہ جو صفوان تھے یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو کہتے ہیں کہ فقال اغصبا یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو آپ مجھ سے زیریں لے رہے ہیں، کیا آپ مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں، چھین کر لے رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں؟ بل قالا، آپ نے فرمایا، بل عاریۃ مضمونۃ، ایسے ہرگز نہیں، بلکہ یہ مستعار ہیں، یعنی ہدار، کچھ وقت کے لیے، عاریۃ مضمونۃ، اور قابل واپسی ہیں، مضمونۃ قابل واپسی ہیں اور ادھار ہیں یہ، اور آپ کو یہ واپس کی جائیں گی۔ رواہ ابو داؤد، سے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں عزیز طلبہ کہ یہ احادیث کتاب البیوع کے ضمن میں، اس باب میں جس کا عنوان تھا غصب کرنے، کچھ چیزوں کو غصب کرنے شریعت میں، اور مستعار لینے کے بارے میں، غصب کی گئی چیزیں ان کا کیا گناہ ہے، کیا وعید ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور اسی طرح جو چیزیں ادھار لی جائیں تو کیا اس کا شرعی طریقہ ہے، اور کیا شریعت میں اس پر لینے کے لیے مستعار چیزیں کیا اس کے آداب ہیں یا شروط ہیں اس کی۔ تو اس سلسلے میں یہ احادیث ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 2955 حدیث جو ہے، اس کی حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں شریک القادی عنعن ہے، اور حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ غالباً یہ اوپر والی حدیث جو ہے نا 2954، یہ بھی آج کے سبق میں موجود ہے، مذکور ذکر کی گئی ہے۔ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو غلطی سے میں نے نیچے سے شروع کیا ہے اگلی حدیث کو۔ تو یہ آج کی ہماری پہلی حدیث تھی، 2954، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرفوع بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل حائطا، کہ جو شخص کسی باغ میں داخل ہوا،
فلیاکل، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرورت کے مطابق کھا لے، ضرورت کے تحت، فلیاکل، ولا یتخذ خبنۃ، اور نہ پکڑے اس سے پھل جولی میں ڈال کر یا کسی کپڑے میں ڈال کر وہ اپنے ساتھ نہ لے جائے، صرف اس کو اس حد تک اجازت ہے کہ وہ کسی باغ میں اگر بہت زیادہ بھوک یا پیاس سے مجبور ہے، نڈھال ہے، تو وہ اسے ضرورت کی حد تک اس سے لے سکتا ہے، جو کہ باغ والے کے حق میں صدقہ ہوگا۔ تو اس کے لیے تبھی جائز ہے کہ جب وہ صرف ضرورت کی بنا پر ہو اور اس حد تک اس مقدار میں ہو کہ جس سے اس کا وقت پاس ہو سکے، گزر سکے، غیر متجانف الاثم، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ حد سے نہ تجاوز کرنے والا ہو اور گناہ کا کام سر انجام دینے والا نہ ہو، کہ وہ چیز جو ہے وہ غصب کر لے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر یا اس کی رضامندی کے بغیر۔ تو یہ 2954 حدیث ہے کہ بعض کے نزدیک حدیث صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف جنہوں نے دعویٰ کیا ہے اس حدیث کے ضعیف ہونے کا، وہ کہتے ہیں کہ سند میں یحییٰ بن سلیم الطائفی، یہ صدوق تو ہے راوی، لیکن ضعیف ہے جب وہ عبید اللہ راوی سے جب وہ روایت کرتا ہے، تو اس قسم کی اس کے اندر علت ہے، اور جس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ بہرحال واللہ تعالی اعلی و اعلم بالصواب، کیونکہ مختلف فی ہے اس لیے اس کا ذوف اس حد تک نہیں کہ اس کو اگنور کیا جائے۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ، حدیث نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے، یہ 2955 ہم نے پڑھ لی، اس کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آگے نیکسٹ حدیث ہے 2956، وعن ابی امامہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، العاریۃ مؤدات، کہ مستعار لی ہوئی یعنی ہدار میں لی ہوئی چیز، مؤدات واپس کی جائے گی، ٹھیک ہے جی، قابل واپسی ہے اور اسے واپس کیا جائے گا ہر صورت میں، بیان ہی، والمنحۃ مردودۃ، تو اسی طرح دودھ دینے والا جو جانور ہے، منحہ، مردودۃ یعنی وہ جو مؤنث جانور ہو، مادہ دودھ دینے والی جانور کوئی بھی ہوگا تو اس کو واپس لوٹایا جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ والدین مقضی، اور اسی طرح قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، والزعیم غارم، اور جو ضامن ہے، زعیم، غارم وہ ذمہ دار ہے نقصان کا، یعنی تاوان بھرنے والا ہے غارم۔ امام ترمذی نے سے روایت کی اور امام ابو داود نے بھی۔ 2955 حدیث یہ ہو گئی ہے، اور 2956 جو ہے یہ ہم نے پڑھی ہے۔ حدیث جو ہے یہ اس کی سند حسن ہے، اور حدیث میں جو لفظ ہیں والزعیم غارم، اس کا مطلب ہے جو ضامن ہے حدیث، جو چیز کا لینے والا، مستعار، ادھار، وہ کیا ہے، تاوان بھرنے والا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر وہ چیز تلف ہو جائے یا اس کو نقصان پہنچے تو وہ اس کا نقصان جو ہے اس کو ادا کرے گا، پورا کرے گا۔ حدیث کی سند حسن ہے، کون سی؟ 2956، ٹھیک ہو گیا۔ اوپر کی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے 2955، یہ حضرت امیہ بن صفوان کی، جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور سند میں شریک القاضی راوی جو ان ہے، اس کی وجہ سے اس میں ضعف ہے، اور حدیث کے مزید جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ تو یہ 2955 حدیث امیہ بن صفوان کی حکمن یہ بھی ضعیف ہے، اور اس کے شواہد بھی ضعیف ہیں۔ تو حدیث میں الفاظ جو بلعاریۃ مضمونۃ
کا مطلب یہی ہے کہ بلکہ ادار اور قابل واپسی ہے، بلکہ ادار اور قابل واپسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ جواب دیا اس کو، صفوان کو، جو کہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس حدیث کے مطابق جو کہ 2955 ہے، عزیز طلبہ، اہل حدیث محدثین کے نزدیک جو مستعار ادار لی گئی چیز ہے اور امانت لی گئی کوئی چیز، ادار لی گئی چیز اور امانت میں لی گئی چیز یا رکھی گئی چیز، ان دونوں کا حکم ایک ہے، یہ ایک ہی جیسی ہیں، اس لیے کہ امانت دار جو ہے اور ادار لینے والا، اس کی اگر غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے، غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے اگر وہ لی گئی چیز امانت میں یا ادار لی گئی اگر وہ تلف ہو جائے یا اس کو نقصان پہنچے تو پھر یہ ذمہ دار ہوگا، وگرنہ اگر کوئی اتفاقی آفت آ گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے کہ اس میں مستعیر اور امین جو ہے اس کا کوئی قصور نہیں، بلکہ اس نے پوری کوشش کیا اس کی حفاظت کی، اس کو بچانے کی، تو پھر اس پر وہ تاوان نہیں ہے۔ صحیح مسلک یہی ہے محدثین اہل حدیث کا بھی، واللہ اعلم۔ آگے آتے ہیں، یہ 2956 بھی ہم نے پڑھ لی تھی، 2957 2957 ابھی حدیث ہمارے پاس، رافع بن عمر الغفاری، رافع بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت غلاما، رافع بن عمر الغفاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں كنت غلاما، جب میں بچہ تھا چھوٹا، ارمی نخل الانصاری، تو میں انصار مدینہ میں، مدینہ کے جو انصار ہیں ان کی کھجوروں پر پتھر مارتا تھا، جیسے چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی پھلدار درخت ہو، بیر یا کوئی اور، تو اس پر وہ مارتے ہیں پتھر یا اس قسم کے مٹی کے ڈھیلے پھینکتے ہیں تاکہ وہ وہاں کا جو پھل ہے وہ نیچے گرے تو ہم اس کو کھائیں۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے یہ گزرتے ہوئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تھا کنت غلاما ارمی نخل الانصار، میں بچہ تھا چھوٹا، تو انصار کی جو کھجوریں ہوتی تھیں ان کو میں پتھر مارا کرتا تھا۔ فوتیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے پکڑ کر لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، تو آپ نے فرمایا، یا غلام لما ترمی النخل، اے بچے کیوں تو کھجوروں کو کیوں کنکر مارتا ہے، پتھر مارتا ہے؟ قل، تو میں نے کہا، آکلو، تاکہ میں کھا سکوں، میں کھانا چاہتا ہوں اس لیے میں مارتا ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا، فلا ترمی، تو تم مت مارا کرو پتھر کھجوروں کو، وَقُلْ مِمَّا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا، اور وہ کھا لیا کرو جو اس کے نیچے گریں، اوپر سے از خود جو گر جائیں اس کو کھا لیا کرو، پتھر نہ مارا کرو۔ ثم مسح راسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا، دست شفقت رکھا، فقالا، اور فرمایا، اللہم اشبع بطنہ، کہ اللہ اس کا جو پیٹ ہے اس کو بھر دے۔ تو یہ آگے روایت ترمذی ابو داود و ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ نے رحمہم اللہ جمیعا اپنی اپنی کتب حدیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وَسَنَذْكُرُ حدیث عمرو بن شعیب فی باب اللقطہ انشاءاللہ۔ تو مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن شعیب کی جو حدیث آگے اس کے ساتھ تھی اس کو ہم یہاں ذکر کرنے کے بجائے ہم اس کو ذکر کریں گے فی باب اللقطہ، لقطہ کے باب میں، اگر اللہ جل شانہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی۔ جو یہ 2957 حدیث، اس کی سند میں عزیز طلبہ جہالت ہے، جہالت ہونے کی وجہ سے یہ راوی مستور ہے، ضعیف ہے یہ حدیث۔ اس میں ابن ابی الحکم راوی، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے ثقہ نہیں قرار دیا، اور وہ مستور ہے جیسا کہ صاحب التقریب نے کہا ہے۔ تو اس ضمن میں ایک فائدہ سن لیجیے اس حدیث کے ضمن میں
اگرچہ یہ صحت کے معیار کو حدیث نہیں پہنچی، لیکن شرعی حکم یہی ہے، اللہ اکبر، کہ درخت سے گرنے والے جو میوے ہیں ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ درخت سے گرنے والا جو میوہ ہے نا اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے علماء میں، وہ اجازت نہیں ہے ہر حال میں کہ جون سا جب چاہے اس کو اٹھا کے کھا لے، یا فائدہ اٹھا لے، یا اکٹھا کر کے لے جائے۔ کیا آیا مالک کی اجازت کے بغیر وہ کھا لینا درست ہے یا نہیں؟ تو بعد نے کہا ہے کہ ہر ملک کا دستور الگ ہے، شاید مدینہ میں اس وقت یہ دستور ہوگا کہ نیچے گری ہوئی کھجوریں جو ہیں اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال اس میں تفصیل ہے عزیز طلبا، کیونکہ ایک تو اس میں عرف کو سامنے رکھا جائے گا کہ جس ملک یا علاقے میں یہ دستور ہو اور لوگ جو ہیں وہ نہ اجازت دیتے ہوں، جن کا باغ ہے یا کھجوریں ہیں جن کی ملکیت میں، وہاں تو جائز نہیں ہے اس طرح ہر ایک کے لیے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض پھلدار درخت ہوتے ہیں باہر سڑکوں پر لگے ہوئے، تو ان میں کوئی کسی کو تعرض نہیں ہوتا، کوئی چیز نیچے گری ہوئی ہو تو آدمی راستے پہ چلتے راہ میں اٹھا لیتا ہے اور کوئی اس پر مائنڈ نہیں کرتا، اور وہ عام طور پر کسی خاص آدمی کی ملکیت بھی نہیں ہوتی، اس طرح بیریں ہوتی ہیں فصلوں میں اگی ہوئی یا کوئی اور پھل وغیرہ پھلدار درخت۔ تو اگر گھروں میں لگی ہوئی ہیں، مطلب کوئی جامن وغیرہ، آم یا اس قسم کی بیریں یا امرود کے درخت پھلدار اگر گھروں میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے وہ جو گرنے والا پھل ہوتا ہے وہ تو بہرحال گھر والوں کی اجازت بغیر آدمی نہیں نہ آتا نہ کھاتا ہے، الا یہ کہ وہ خوشی سے اجازت دے دیں۔ تو یہ بہرحال ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کا دستور کیا ہے۔ تیسری فصل ہے الفصل الثالث اس باب کی، اس میں پہلی حدیث ہے سالم عن ابی ہے، سالم اپنے باپ سے رحمت اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان کے باپ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سالم کے باپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جو شخص یا جس شخص نے زمین کا کچھ حصہ بھی ناحق لے لیا، غصب کر لیا، بغیر حقہ ہی ناحق کچھ حصہ بھی، شیئن تھوڑی سی بھی، فسوا بہ یوم القیامہ اسے دنسا دیا جائے گا قیامت کے دن راسب ارضین 7 زمینوں تک، اسے زمین میں دنسا دیا جائے گا، وہ جتنا حصہ اس نے لیا اتنا ہی ٹکڑا 7 زمینوں تک کھود کر اس میں اس کو گاڑ دیا جائے گا۔ یہ بھی صورت آگے جیسے حدیثوں میں آ رہی ہے۔ بہرحال اللہ اکبر والعیاذ باللہ، تو شاید بعد چھیننے والوں کو خسف یعنی زمین میں دنسانے کے ساتھ عذاب ہو، اور بعض کو توق کے ساتھ، اور بعض کو اس زمین کے اتنے حصے کو جتنا اس نے غصب کیا سر اس کا بوجھ سر پر اٹھانے کے ساتھ عذاب دیا جائے۔ اور اسی طرح ایک صورت باب کے آخر میں، اسی باب کے آخر میں حدیث میں ذکر کی گئی ہے، وہ بھی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ مختلف صورتیں ہوں شاید ایسے شخص کے لیے جو زمین کو تھیائے بغیر مالک کی مرضی کے غصب کرے۔ بہت گناہ ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ اور لوگ جو ہیں وہ کس طرح قبضے کرتے ہیں دوسروں کی زمینوں پر، کس طرح غصب کرتے ہیں، یہ قبضہ گروپ باقاعدہ، اور پھر یہ ہے کہ بڑی بڑی زمینیں تھیاتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں ان پر قبضہ کرنے کے لیے، گھروں پر قبضہ جما لیتے ہیں، دوسروں کے حق کھا جاتے ہیں، بہن بھائیوں کا، بھائی بہنوں کا۔ یہ تو عام ہمارے معاشرے میں، الا ماشاء اللہ، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ذرا پڑھیے کتنی سزا ہے، کتنی اس کی وعید ہے، اور کتنا بڑا یہ ظلم اور زیادتی ہے اللہ کی نگاہ میں۔ 2959 حدیث ہے، ونیال ابن مرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، من اخذ ارضا بغیر حقها، کہ جس شخص نے بھی غصب کی زمین نا حق بغیر حقها، کچھ زمین، اردن کلف ان يحمل ترابها المحشر، تو اسے پابند کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی، یا حکم دیا جائے گا، کلفا ان يحمل ترابها، کہ اتنی جگہ کو
کی مٹی کو اٹھائے، اتنی جگہ جتنی غصب کی اس مٹی کو اٹھائے، یعنی نیچے 7 زمینوں تک سے لے کر اوپر تک، المحشرہ اس حشر کے میدان میں، یعنی میدان محشر میں جو حساب و کتاب کا ہوگا، تو اس کو اس کام پہ لگا کر عذاب دیا جائے گا، عذاب میں اسے مصروف کر دیا جائے گا۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کیا۔ اس حدیث کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ تو ایک صورت یہ بھی ذکر ہوئی اس میں وعید کی، تو صحیح حدیث ہے یہ۔ آگے ہے یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، ایما رجل ظلم شبرا من الارض، جس آدمی نے بھی ظلم و زیادتی سے زمین میں سے ایک بالشت حصہ قبضے میں لے لیا، ہتھیا لیا، ناجائز قبضہ کر لیا، شبرن ایک سپین، ایک بالشت بھر، کلف اللہ عز وجل، تو اللہ رب العالمین اسے پابند کریں گے، حکم فرمائیں گے، ان یحفرہ، کہ اتنی ہی جگہ کو کھودنا شروع کر دے، حتی یبلغ آخر 7 ارضین، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے 7 زمینوں کے آخر، نچلی تہ تک، ثم یطوقہ الی یوم القیامہ، پھر وہ اتنی ہی زمین کو اس قیامت تک، یعنی جب تک حساب ہوگا، قیامت تک اس کے گلے میں اس کو، اس کے جسم اور گلے میں اس کو اس کا توق پہنا دیا جائے گا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے مابین میدان معاشر میں فیصلہ کر دیا جائے، یعنی 50,000 برس تو لگیں گے اس کو اس عذاب میں سلگنے کے لیے، کیونکہ اتنا بڑا وہ میدان معاشر ہے اور اس کا حساب و کتاب اتنا لمبا ہے۔ اس کے بعد نہ ختم ہونے والا ایک عذاب بھی ہوگا، والیاذ باللہ۔ حقوق العباد میں سے یہ کہ جس نے غصب کیے اس کا چھٹکارا نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، بہت زیادہ اس سے محتاط رہنا چاہیے کہ کسی کا معمولی حق بھی انسان نہ کھائے، بچے اس سے۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ تو بعض اہل علم کے ہاں یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور بعض نے تحقیق کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ بہرحال جو ضعیف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سند میں اسماعیل بن ابی خالد مدلس اور عنن ہے، تو تدلیس اور عنن ہونے کی وجہ سے اس میں ضعف ہے، باقی معاملہ ٹھیک ہے۔ حدیث میں لفظ ان یحفرہ کا مطلب ہے کہ وہ اسے کھودے، اس زمین کے اتنے حصے کو جو اس نے غصب کی ہے۔ تو بہرحال اس کی صحت علماء کے مابین مختلف فی ہے، لہذا واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں، نیا باب ہے کتاب البیوع کے ضمن میں، باب الشفع، شفع کا بیان۔ عزیز طلبہ، شفع آپ نے سنا ہوگا، شفع جو ہے وہ حق ہے ایک انسان کا، انسان کے ساتھ، کہ جس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشترکہ قریباً ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح کہ اگر وہ ہمسایہ ہے یا ان دونوں کی راہ ایک ہے، یا پانی کا راستہ ایک ہے، دونوں کے گھر جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں، ایک منڈیر ہے، ایک دیوار ہے دونوں کے درمیان گھروں کے، تو اس طرح کا جو ہمسایہ ہے یا ساتھی کا دوسرے کے ساتھ ہونا، تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کا حق ہے اس پڑوسی کا پڑوسی پر، یا اس ساتھی کا دوسرے ساتھی پر۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی ہمسایہ ہی ہو، بعض لوگ ہمسایہ نہیں ہوتے لیکن ان کی زمینوں میں یا کھدی ہوئی نالیاں پانی کی، ان میں یا کوئی اور کوئی باغات کے اندر کوئی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ باغ ہوتے ہیں اور درمیان میں کوئی دیوار ہوتی ہے، تو ویسے وہ ہمسائے نہیں ہوتے لیکن اس اعتبار سے وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، مشترکہ ان کا معاملہ ہوتا ہے کچھ، تو ان کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ تو ایک انسان ایک چیز کو اگر بیچنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ساتھی کی اجازت یا رضامندی کے بغیر اس کو جواز نہیں کہ وہ بیچے، لیکن اس میں بھی تفصیل ہے۔ بہرحال یہ عمومی کلی قاعدہ نہیں ہے، بعض چیزوں میں جن میں حق شفع ہے اس کا وہ کون سی ہیں، جن میں نہیں ہے وہ کون سی ہیں، اس بارے میں رہنمائی ہے۔ پہلی فصل ہے فصل اول،
آپ انشاءاللہ ان کو باقاعدہ پڑھیں گے فقہ الحدیث کے مضمون میں باقاعدہ، اور اسی طرح فقہ کی جو کتاب ہے اس میں بھی جو آپ کا مستقل ایک سبجیکٹ ہوگا. اس لیے یہاں زیادہ مغز مارنے کی ضرورت نہیں، یہاں تو ہمارا مقصد صرف ترجمہ ہے کہ ہم اس کو نظر سے گزار لیں یا سرسری سی اس کی وضاحت کر لیں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں قدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا شفاع کا، بالشفاعت فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز کے بارے میں جو کہ تقسیم نہیں کی گئی، جو تقسیم نہ کی جائے، ما لم یقسم. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، وَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، اور جب حد بندی کر دی جائے یا حد بندی قائم ہو جائے، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، اور جو راستے ہیں وہ جدا ہو جائیں، مختلف ہو جائیں، فلا شفاعۃ، تو پھر اس میں شفاع جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو 2961 حدیث ہے یہ. وہ شفاع کا مطلب اس حق کو کہتے ہیں جو شریک کو جائیداد بیچتے وقت حاصل ہوتا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اس چیز کی جو قیمت دوسرا خریدار دے رہا ہے وہی قیمت یہ ادا کر لے اور جائیداد لے لے. تو جب وہ چیز جو شفاع کا حق رکھنے والا ہے دوسرا ساتھی اس کو فروخت کرنے لگے، تو یہ جو شخص ہے اتنی قیمت یہ دے دے، تو فروخت کرنے والا جو ہے وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اپنے ساتھی جو جس کا حق شفاع ہے اس کے ساتھ اس کو ہی وہ چیز فروخت کرے، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کو دے، کیونکہ وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا کہ وہ ساتھ اس کا ساتھی ہے. وان ہو، اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ہاں جی، فائدہ اس میں یہ سن لیجئے کہ اس حدیث جمہور اور اہل حدیث محدثین نے استدلال کی دلیل لی ہے کہ شفاع شریک کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں. یہ حق شفاع جو ہے صرف شریک کے ساتھ ہی ہوگا جو اس کا ایک ساتھی ہے شراکت میں. تو کوئی اور آدمی جو ہے وہ اس میں اپنا حق شفاع کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور دعویٰ کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. نیز شفاع جو ہے وہ غیر منقولہ جائیداد میں خاص ہے، یعنی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کی جا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی جو کہ تقسیم کے قابل ہوں، تقسیم بھی ہو سکتی ہوں. جو تقسیم کے قابل نہیں جیسے حمام یا چکی وغیرہ، تو ان میں صحیح قول کے مطابق شفاع نہیں ہے. بہرحال اس کی ڈیٹیل آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، صرف آپ کو ترجمے کی طرف اس کا فوکس کریں. آنو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاع فی کل شرکۃ لم تقسم ربعۃ او حائط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاع کا فیصلہ دیا ہے. قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفاع فی کل شرکہ، ہر اس چیز میں، مشترکہ چیز میں، شرکہ کہتے ہیں نا کمپنی کو جس میں کئی لوگ شریک ہوں، فی کل شرکہ، ہر شرکہ میں، لم تقسم، کہ جو غیر منقسم ہو، تقسیم نہ کی جا سکنے والی. ربعتن، وہ مکان ہے، ربع ہاؤس، مکان، گھر، رہائش، او حائطن، یا باغ. لا یحل لہ ان یبیع حتی یؤذن شریکہ، تو اس کے لیے جائز نہیں آدمی کے لیے کہ وہ اس کو فروخت کر دے یہاں تک کہ اس کو اس کا شریک جو ہے، جو شرکے میں اس کا شریک ہے کمپنی میں، کسی بھی اعتبار سے اس کو اس کی اجازت نہ دے دے. فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، تو جب اجازت دے دے گا تو چاہے تو وہ لے لے، رکھ لے اس چیز کو. وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے. فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ حَقُّ بِهِ، اور اگر وہ آدمی اس کی اجازت اور اس کو بتائے بغیر کوئی چیز بیچ دیتا ہے اپنے شریک کو بتائے بغیر، تو وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، ہاں جی، اور وہ اس کو نہ اجازت اس کو اطلاع دے، نہ اس سے پوچھے، تو فاوا حق بہ، تو اس کے باوجود وہ جو اس کا حق شفاع رکھنے والا آدمی ہے ساتھی، وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے. فروخت کرنے کے باوجود بھی وہ بیع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کا شریک جو ہے
وہ اس کو اجازت نہ دے دے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں اگر وہ چھوڑ دے اور اس کی اجازت دے دے رضامندی سے پھر اس کے لیے جائز ہے. 2962 حدیث میں لفظ ربعتن اس کا مطلب گھر مکان اور رہائش ہے. 2963 ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجار احق بسابقہ الجار احق بساقبہ کہ پڑوسی ہمسایہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے اپنے قرب کی وجہ سے، اپنے ساتھی کے ساتھ قرب کی وجہ سے. کس کا؟ شفا کا. شفا کا زیادہ حقدار ہے دوسرے آدمی کی نسبت جو دور کا ہے. قریب کا ساتھ کا پڑوسی جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، حق رکھتا ہے اس کا کہ وہ اس میں شریک ہو اپنے ساتھی کے ساتھ جس کی دیوار ایک ہے، منڈیر ایک ہے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ اکبر. اسی طرح کارخانے ان میں ایک یا اپنے کا جو یا زمینیں یا پانی کی نالیاں یا باغ کی جو کھیتیاں ہیں وہ ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں، نالی ایک ہے پانی کی، تو یہ ظاہر ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں وہ مشترک ہیں. تو وہ ساتھ والا ساتھی جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ کوئی تیسرا آدمی اس سے فائدہ اٹھائے بغیر اجازت کے. تو اللہ نے اسلامی معاشرے کے اندر ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے شریعت طاہرہ میں، جو کہ آپ کو کسی اور مذہب میں نظر نہیں آئیں گی. 2963 الجار احق بسابق الجار احق بساقبہ بساقبہ الجار احق بساقبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے شفا کا زیادہ حق رکھتا ہے. آگے جی حدیث ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ 2964 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنع جار جارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمسایہ نہ روکے اپنے ہمسائے کو ان یغرز خشبۃ فی جدارہ کہ وہ رکھے کوئی شتیر وغیرہ اس کی دیوار پر. تو کوئی بھی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار پر کوئی شتیر یا کوئی مشترکہ جو چھت ہے اس کو رکھنے کے لیے ٹی آر وغیرہ رکھنا چاہتا ہو یا کوئی اور چیز ساتھ بنانے کے لیے تو اس کو وہ نہ روکے کیونکہ وہ دیوار دونوں کی مشترکہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک شفا ہے اس کے لیے، اس کے ساتھی کے لیے. متفق علیہ. تو ان یغرز خشبۃ فی جدارہ اس کو انڈر لائن کیجئے. ان یغرز خشبۃ کی یہ وہ رکھے اس کا پڑوسی کہ ہمسایہ اس کی دیوار پر شتیر رکھے اور اس سے اسے نہ وہ روکے. حدیث نیکسٹ ہماری ہے وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اختلفتم فی الطریق جب تم مختلف ہو جاؤ راستے کے معاملے میں جعل ارضہ سبعۃ اذرع تو پھر رکھا جائے گا اس کا ارض یعنی چوڑائی اس راستے کی کتنی 7 ہاتھ. 7 ہاتھ اس کی چوڑائی کم از کم رکھی جائے گی جب اختلاف ہو جائے راستے کے بارے میں، کیونکہ راستہ جو ہے وہ ضروری ہے وہاں سے نکالنا. اور زمین کسی کی ہے تو وہ کہے جی میری زمین ہے میں تو یہاں سے راستہ نہیں دوں گا، تو یہ اس نے وہ لوگوں کی حق تلفی کر رہا ہے اور یہ گناہ ہے بڑا. تو زیادہ سے زیادہ پھر 7 ہاتھ جو ہے وہ شریعت نے کہا کہ اس میں اس کی چوڑائی کو 7 ہاتھ ماپ کر اس کو راستہ دیا جائے گا. تو 7 ہاتھ چوڑائی راستہ کی چھوڑ کر عمارت بنائے تاکہ اونٹ گائے اور لوگوں کی آمد و رفت میں حرج نہ ہو. اور اگر ایسا کوچا ہو گلی وغیرہ محلہ کی کہ لوگ آتے جاتے ہوں تو اس کی اتنی چوڑائی ہونی چاہیے کہ محلہ والوں کو تنگی نہ ہو. اور اسی طرح جنازے وغیرہ جو وہاں سے نکلنا ایک ضرورت ہے لوگوں کی وہ بھی وہاں سے نکل سکیں. تو اتنا راستہ جو ہے وہ لوگ خود طے کریں گے کہ جس سے انہیں دشواری نہ ہو، اور جو دینے والا ہے وہ پابند ہوگا کہ وہ راستہ چھوڑے اور اس کے حق میں یہ صدقہ بھی ہوگا اگر خوشی سے چھوڑے گا تو. اللہ اکبر. الفصل الثانی. تو آپ دیکھیے آج کل کو صورتحال ہے کہ
راستے جہاں سے ضرورت ہو نکلنے کی وہاں لوگ جو ہیں وہ پوری پوری زندگی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ذمہ دار خاص طور پر میں نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کہ وہ اذیت اور تکلیف میں خود بھی مبتلا اور لوگوں کو بھی مبتلا رکھتے ہیں، اور وہ ان کی زمین راستے پر ہوتی ہے اور اس سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے، لیکن وہ جگہ نہیں دینے کو تیار ہوتے، اور لوگ دشواری میں کہیں اوپر سے آ رہے ہیں، کہیں بیچارے پانی کے اندر سے گزر کے آ رہے ہیں، دکھ اور تکلیف اٹھا اٹھا کر دور سے ہو کے آ رہے ہیں، تو شارٹ کٹ راستہ وہ نہیں دیتے، نہ ان کو حوصلہ پڑتا ہے، اور اس طرح وہ پھر مر جاتے ہیں۔ اور عموماً دیکھا کہ ایسے لوگوں کو دو ہاتھ جو قبر ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ ان کی قبر، ان کی لاش نہیں ملتی، والیاذ باللہ، اور ساری کی ساری زمین جو ہے وہ ان کے پچھلے جو ہیں ان کی اولادیں نافرمان جو وہ چھوڑ جاتے ہیں، دنیا دار حریص، وہ ان کے مرتے ہی ان پہ قبضہ جما لیتی ہیں۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ، اور یہ سارے کا سارا بوجھ اس پر وہ اٹھا کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آگے حدیث ہے الفصل الثانی، دوسری فصل اس باب کی عزیز طلبہ، جس میں پہلی حدیث ہے 2966 2966 سعید بن حریث رضی اللہ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من باع منکم دارا و وقارا، جس نے فروخت کیا تم میں سے کوئی گھر، او وقارا یا کوئی زمین وغیرہ کا کوئی حصہ ٹکڑا، تو فقامن زیادہ ممکن ہے کہ اللہ یبارک لہو، کہ اس کی جو وہ چیز بیچی جانے والی اس میں برکت نہ ہو، اللہ یبارک لہو الا یجعلہ فی مثلہ، اللہ یہ کہ وہ رقم کو اسی طرح کی چیز میں لگا دے۔ تو عزیز طلبہ، ہم حدیث یہ پڑھ رہے تھے 2966، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعید بن حریث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من باع منکم دارا و عقارا، جو بیچ دے تم میں سے کوئی گھر یا عقار یا پراپرٹی، کوئی زمین وغیرہ کا کوئی حصہ، قامن، تو زیادہ ممکن ہے، اس لائق ہے کہ وہ قامن اللہ یبارک لہو، کہ اس میں برکت نہ دی جائے، الا یجعلہ فی مثلہ، ہاں جی، کہ اس بیع میں برکت نہ رکھی جائے، اللہ یہ کہ وہ رقم کو اسی طرح کی چیز میں لگائے۔ تو وہ یہاں مراد یا تو یہ ہے کہ اپنے شریک کے بغیر اجازت کے اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کو مطلع نہیں کیا، تو یا یہ ہے کہ اس نے دھوکے سے وہ ناجائز چیز جو ہے وہ فروخت کی ہے۔ اذان سن لیجئے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث ایک تو کمپلیٹ کر کے اپنا لیسن مکمل کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں اس حدیث پہ تھا، سعید بن حریث رضی اللہ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من باع منکم دارا، جو فروخت کرے تم میں سے، بیچے کوئی گھر، دارا وقارا، یا کوئی زمین کا حصہ، قامن زیادہ اس لائق ہے، اللہ یبارک لہو، کہ اس میں برکت نہ دی جائے، برکت نہ رکھی جائے، الا یجعلہ فی مثلہ، اللہ یہ کہ اس کی رقم کو اسی چیز کی مثل صرف کرے۔ تو گویا گھر کو یا زمین کو یہاں بیچنا ممکن ہے کہ وہ شریک کے اجازت کے بغیر بیچ رہا ہے تو وہ برکت سے خالی ہو گیا ہے، تو وہ اسی طرح ہی کی زمین کو یا گھر کو خریدے اور اس کو رقم کو استعمال میں لائے جو کہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے اس کے اصل مفہوم اللہ عالم بالصواب انشاءاللہ دوبارہ دیکھیں گے۔ اس کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور بعض اسے حسن کہتے ہیں، تو ہم اس کی حدیث کا جو صحت کا حکم ہے یا ضعف کا، اس کو بھی اللہ کی طرف سونپتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس کے آگے 2967 عن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجار احق بشفاعتہ، کہ جو ہمسایہ ہے وہ اپنے شفا کا حق زیادہ حق رکھتا ہے، اپنے شفا کا زیادہ حق رکھتا ہے، الجار احق بشفاعتہ، ينتظر لها، اس کا انتظار کیا جائے گا، وإن كان غائبا، اگر وہ وہاں موجود نہیں، کسی سفر پر ہے یا غیر حاضر ہے، اذا كان طريقهما واحدا، جب کہ خاص طور پر ان دونوں شریکوں کا راستہ ایک ہی ہو، راستہ مشترکہ ہو اور ایک ہی ہو، تو اس کو اگر راستے کو بیچنا چاہ رہا ہے یا اس میں تبدیلی چاہ رہا ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا کہ وہ آئے اور اس کو اس کی
رضامندی کو حاصل کرے، اس کو اعتماد ملے۔ رواه احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ و الدارمی۔ تو حدیث کی سند صحیح ہے، یعنی حسن ہے، اگرچہ غریب ہے لیکن حسن ہے، صحیح۔ اہل حدیث کا استدلال یہ ہے کہ اگر ایک راستہ نہ ہو تو صرف ہمسائیگی سے شفا نہ ہوگا، اور اگر راستہ ایک ہو تو خواہ ہمسایہ نہ بھی ہو تو شفا جاری ہوگا، بخلاف احناف کے۔ حنفیہ کے ساتھ اس بارے میں اختلاف ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ مرفوع بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، الشریک شفیع والشفعۃ فی کل شیء، کہ شریک جو ہے نا شراکت دار شرکے میں، جو شریک ہے ساتھی اپنے ساتھی سے وہ شفا کر سکتا ہے، شفا کا حق وہ جتلا سکتا ہے، والشفعۃ فی کل شیء، اور شفا ہر چیز میں موجود ہے، ہو سکتا ہے، ہر اس چیز میں جس کا حدیث میں ذکر ہوا ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، صحت کے اعتبار سے صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ الشریک و شفیع ان کا مطلب ہے کہ شراکت دار شفا کا حق رکھتا ہے۔ فی کل شیء یعنی غیر منقولہ ہر قسم کی شے مراد ہے، منقولہ نہیں، جیسا کہ پہلی حدیث میں گزر چکا ہے۔ مگر کنواں اور کھجور کا نر درخت، اس کے بارے میں شفا نہیں ہے، واللہ عالم۔ حدیث 2969 آخری ہے ہماری آج کی۔ قال، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی ہے نا، مصنف سے یہ جو کہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں، وقد روی عن ابن ابی ملیکہ، اور ابن ابی ملیکہ کی سند سے بھی یا واسطے سے بھی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی نبی مرسل روایت کی گئی ہے، وہ اصح، اور یہ حدیث سے زیادہ صحت کے اعتبار سے واضح ہے۔ تو یہ حدیث بھی بعض کے یہاں ضعیف جبکہ بعض دیگر کے نزدیک حسن ہے، پچھلی حدیث کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پچھلی حدیث جو ہے وہ چونکہ صحیح ہے، حسن ہے، لہذا زیادہ امکان اس حدیث کا یہی ہے کہ یہ حدیث صحت کے زیادہ قریب ہے، یہ کہ ابن ابی ملیکہ سے جو اللہ کے نبی سے مرسل روایت بیان کرتے ہیں، اور تو وہ اس کا مرسل ہونا زیادہ یعنی بقیہ حدیث تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ واللہ تعالیٰ اعلیٰ وعلم بالصواب۔ اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔